یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت اہم سوال ہے، اور سمجھے کور کویسچن یہی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ تکافل اور مروجہ انشورنس یا کنونشن انشورنس میں ڈیفرنس کیا ہے، کہ ایک کو آپ ناجائز کہتے ہیں، ایک کو جائز کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں اختصار کے ساتھ کہ ڈفرینس آف کانٹریکٹ یعنی عقد کا فرق، یہ دونوں میں فرق ہے، عقد کا فرق یہ دونوں سسٹموں میں فرق ہے۔ اس کی کچھ اگر ہم اس کا خلاصہ بتائیں تو وہ یہ ہے کہ کنونشنل انشورنس کو عقد معاوضہ کہتے ہیں۔ عقد کی دو قسمیں ہیں، کانٹریکٹ، عقد مینز کانٹریکٹ، کانٹریکٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک عقد معاوضہ ہے اور ایک عقد تبرع ہے۔ عقد معاوضہ اس عقد یا کانٹریکٹ کو کہتے ہیں جس میں پارٹیز یعنی فریقین ایک دوسرے کو یعنی ایکسچینج کرتے ہیں، کسی چیز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مثلا میں نے زید کو پیسے دیے جو دکاندار ہے، اور اس نے اس کے بدلے میں مجھے موبائل دے دیا، سیل پرچیز یہ عقد معاوضہ ہے۔ لیز اجارہ، میں نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کیا، میں نے اس کو گھر دے دیا، وہ اس کا جو یوز آف رکٹ ہے یا اس کے منفعت ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ مجھے وہ رینٹ دے رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ عقد معاوضہ کہلاتا ہے۔ اور عقد تبرع کے اندر اس طرح عوضین کا، دو عوضوں کا کوئی ایکسچینج یا تبادلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر محض احسان ہوتا ہے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی بدل کے چیز دی جاتی ہے۔ بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، مثلا ہبہ ہے، گفٹ، اب میں نے آپ کو گفٹ دے دیا، گھڑی گفٹ کے طور پہ دے دی، قلم گفٹ کے طور پہ دے دیا، کوئی سوٹ گفٹ کے طور پہ دے دیا، اب میں آپ سے تو کچھ چارج نہیں کرتا ہوں، یہ عقد تبرع ہے۔ وصیت ہے، ویل، جیسے انگلش میں ویل کہتے ہیں، کہ ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے اس میں سے اتنا مسجد کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، جو نیڈی پیپلز ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو، ان لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد یا مسجد کو یا مدرسے کو یا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو پیسہ مل جاتا ہے، لیکن ان سے کوئی چیز نہیں لی جاتی، تو یہ وصیت، یہ بھی عقد تبرع ہے۔ وقف، یہ بھی عقد تبرع ہے، کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میری یہ زمین مسجد کے لیے وقف ہے، میری یہ زمین یتیم خانے کے لیے وقف ہے، میری یہ زمین مدرسے کے لیے وقف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ وقف جو ہے یہ بھی عقد تبرع ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے، جیسے ہم نے فرسٹ کویسچن کے آنسر میں بھی کہا کہ یہ وقف بیس ہے، کیا مطلب؟ تبرع بیس ہے، تبرع بیس، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے۔ جب یہ عقد معاوضہ نہیں ہے اور انشورنس عقد معاوضہ ہے، سیل پرچیز کے کیٹیگری میں کنونشن انشورنس فال کرتا ہے، تو دیکھیں اس کے اندر تین قسم کے مفاسد آ جاتے ہیں، تین قسم کی شرعی خرابی آ جاتی ہے مین۔ ایک ربا، نمبر 2 غرر جیسے کہتے ہیں انسرٹینٹی، اور نمبر 3 قمار، گیملنگ۔ یہ تین ناجائز ایلیمنٹ، تین ناجائز عناصر یہ کنونشن انشورنس کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کی بنیاد پر علماء کی اکثریت، میجورٹی نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اور یہ تین جو ناجائز ایلیمنٹس ہے یا عناصر ہے، اس وجہ سے یہ پیدا ہو گئے کہ وہ عقد معاوضہ ہے۔ جب ہم نے اس کی نیچر کو چینج کیا، کانٹریکٹ کی نیچر کو ہم نے جب چینج کیا، عقد کی نوعیت کو جب ہم نے تبدیل کر دیا اور وہ کنورٹ ہو گیا معاوضہ سے تبرع کی طرف، تو اب تبرع کے اندر نہ غرر مؤثر ہوتا ہے، افیکٹو نہیں ہوتا، تبرع کے اندر غرر یا انسرٹینٹی یہ افیکٹو نہیں ہوتی، مؤثر نہیں ہوتی، اور جہاں غرر نہیں ہوتا وہاں قمار نہیں ہوتا، وہاں گیملنگ،
وہاں جوئے کا تصور بھی نہیں، جہاں انسرٹینٹی ختم وہاں جوا ختم، اور ربا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ربا یا سود یا انٹرسٹ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں عقد معاوضہ ہوتا ہے یا عقد قرض ہوتا ہے۔ یہ نہ عقد قرض ہے، نہ یہ قرض کا، نہ اس میں کوئی لینڈ اور بارو کرتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی سیل اور پرچیز کرتا ہے، لہٰذا وہ تین مفاسد جن کی وجہ سے کنونشن انشورنس ناجائز کنسیڈر کیا جاتا تھا، وہ یہاں پہ تکافل سے ان تینوں مفاسد کو ختم کر دیا، صرف کانٹریکٹ کے نیچر کو چینج کرنے سے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ پھر اس بیسک ڈیفرنس پہ اور جو دونوں میں فرق ہے، اب دیکھیں نمایاں فرق کہ جتنے تکافل کمپنیاں ہیں، چاہے فل فلیج ہے چاہے ونڈو ہے، ان کے پاس یا تو شریعہ بورڈ ہوگا یا شریعہ ایڈوائزر ہوگا۔ یہ ایس سی سی پی کے طرف سے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کسی شریعہ ایڈوائزر، کسی مفتی کو اپوائنٹ کریں گے، وہ آپ کے تمام ٹرانزیکشنز، انویسٹمنٹس، فنڈز وغیرہ جتنی بھی آپ کے آپریشنز ہیں وہ سپروائز کریں گے اور وہ مانیٹرنگ کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ شریعہ کمپلینس ڈپارٹمنٹ بھی ضروری ہے، جس کے اندر ایک شریعہ کمپلینس آفیسر ہوگا جو پل ایک جسر کی حیثیت ہے، اس کا گیپ، اس گیپ کو وہ کرتا ہے، پر کرتا ہے، جو مینجمنٹ اور شریعہ ایڈوائزر کے درمیان ایک کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ کنونشن انشورنس کے اندر نہ کوئی مفتی، نہ کوئی شریعہ بورڈ کہ وہ ان کے انویسٹمنٹس کو چیک کرے، وہ ان کے فنڈز کو چیک کرے، ان کے ٹرانزیکشنز کو چیک کرے، کچھ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کہاں کس طرح خرچ ہوا، نہ کوئی آڈٹ ہے، ایکسٹرنل آڈٹ نہیں، انٹرنل آڈٹ نہیں۔ تو یہ سارے فرق ہے انشورنس۔ تو یہ کہنا کہ انشورنس اور تکافل ایک ہی چیز ہے، یہ میرے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر دو سسٹموں کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔